درس نهم منطق یک از استاد وسیم، 19 بهمن 1399 مدرسه علم سقلان. یہاں پر جو آغا فیاضی کا حاشیہ ہے نا وہ بہت اچھا ہے. اس حاشیے کے اندر اس نقطے کو بیان کر رہے ہیں کہ تصدیق حکم ہے یا حکم کا لازمہ ہے. عبارت کے اندر جو آغا مظفر نے ذکر کیا ہے وہاں پر آغا کہتے ہیں کہ حکم تصدیق کا لازمہ ہے، کیونکہ انہوں نے کہا نا المستلزم لحکم النفس. بعض کتابوں کے اندر خود حکم کو تصدیق کہا گیا ہے. بعض کتابوں کے اندر منطقی کتابوں میں خود حکم کو کیا کہا گیا ہے؟ تصدیق کہا گیا ہے. یہاں پر آغا مظفر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکم تصدیق کا لازمہ ہے. آغا نے اچھی توضیح دی ہے پاورکی میں حاشیے میں. آغا کہتے ہیں کہ آغا حکم کے دو اطلاق ہیں، دو معنی ہیں. کیا؟ حکم کے دو معنی ہیں. ایک کو حکم بمعنی اذعان، سید سجاد، ایک مرتبہ حکم بمعنی اذعان، درست ہے. اذعان وہی اطمینان نفس. اگر حکم کو اذعان کے معنی ملے یعنی اطمینان نفس، تو اس صورت میں یہ حکم خود منطقی تصدیق نہیں ہے، منطقی تصدیق کا لازمہ ہے، جیسے کہ آغا مظفر نے بھی لکھا ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ تصدیق حکم ہے، وہاں پر وہ لوگ حکم سے دوسرا معنی لیتے ہیں. وہ کیا معنی لیتے ہیں؟ حکم کا دوسرا معنی ہے ادراک نسبت. حکم یعنی ادراک نسبت. اگر حکم بمعنی ادراک نسبت ہو تو خود تصدیق منطقی ہے، خود منطقی تصدیق ہے. ادراک نسبت منطقی تصدیق کی ہم یہی تعریف کر رہے ہیں نا. جملہ خبریہ کے اندر جو نسبت ہے اس کا ادراک. اگر اس ادراک کو آپ حکم کہیں تو حکم خود تصدیق ہے. لیکن اگر حکم سے معنی لیں نفس کا اطمینان جو ادراک نسبت کے بعد حاصل ہوتا ہے، تو وہ منطقی تصدیق نہیں، منطقی تصدیق کا لازمہ ہے. مطلب روشن ہوا؟ الحمدللہ. یہ آقا آپ نے جو تصدیق ہم کرتے تھے 4 وہ لکھوائے تھے، اس میں تیسرا لکھوایا تھا ہمارا نفس حکم کرتا ہے، اس کے بعد ہم ادراک کرتے ہیں. ایسے لکھوایا تھا، ایسے نہیں لکھوایا تھا. تیسرا آپ نے کہا تیسرا یعنی ترتیب کے لحاظ سے ضرور نہیں کہ ترتیب کے لحاظ سے ایسے ہو. نفس کا حکم کرنا یعنی یہی اذعان. اچھا، تو اس کے بعد چوتھا بھلے یہ وہی لازمہ ہے، وہ جو میں نے تیسرا لکھوایا نا، یہ ترتیب ضرور نہیں کہ ایسے ہو، پہلے یہ دوسرا یہ تیسرا، یہ نا، یہ ضروری نہیں کہ اس طریقے سے ترتیب ہو. جو میں نے کہا کہ نفس حکم کرتا ہے یعنی وہی نفس کا مطمئن ہونا، جس کو آغا مظفر کہہ رہے ہیں کہ تصدیق منطقی کا لازمہ. وہاں پر ہم نے بھی یہی کہا تھا کہ تصدیق منطقی کا لازمہ ہے، وہ درست ہے. خوب، یہ تصور اور تصدیق کے بارے میں منطقیوں نے بہت مفصل گفتگو کی ہے. حالا ہم نے آپ کو یہاں پر یعنی آغا مظفر نے ان بحثوں کا نچوڑ بیان کیا ہے، وگرنہ ملا صدرہ کا خود ایک پورا رسالہ ہے، رسالۃ فی التصور والتصدیق. آغا قطب الدین رازی اس کا رسالہ ہے رسالۃ فی التصور والتصدیق. اور منطقی کتابوں میں مفصل اس پر گفتگو ہے، لیکن اس پوری گفتگو کا نچوڑ یہی ہے. البتہ اگر ہمیں کسی اعتبار سے کوئی ٹائم مل جاتا ہے، ایک دن کوئی 1-2 گھنٹے اگر میں ان سے بات کرتا ہوں، اگر مجھے ٹائم ملا اور آپ لوگ بھی راضی ہوئے تو
ایک مرور سا میں جو ان کتابوں کے اندر آیا ہے تصور اور تصدیق کے بارے میں جو ان لوگوں نے گفتگو کی ہے اس کا ایک نچوڑ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اگر مثلا مدرسہ بھی ہم مانگی کرتا ہے اور آپ لوگوں نے بھی تھوڑا سا موڈ دکھایا تو میں ان تمام مباحث کا خلاصہ اپنی طرف سے لکھ لوں گا اردو زبان میں ٹائپ کر لیں گے وہ جو چند صفحے بنتے ہیں وہ آپ کو دے دیں گے اور اس تصور اور تصدیق کی بحث کا مکمل ملا صدرہ کا جو رسالہ ہے دوسرے تیسرے تصور اور تصدیق کی بحث میں جو ان لوگوں نے کہا ہے ایک مثلا 1-2 گھنٹے کی اضطراری کلاس رکھ کر اس میں ہم لوگ بیان کر سکتے. البتہ یہ وابستہ ہے آپ لوگوں کے اپنے ذوق کے ساتھ چاہت کے ساتھ کہ اگر آپ لوگوں کی طرف سے ہوا تو ہم لوگ رکھیں گے وگرنہ یہاں پر جو ہم نے تصدیق کے بارے میں گفتگو کی ہے کافی ساری گفتگو ہے الحمدللہ. خوب ایک دوست آگا عبارت پڑھے کون پڑھے گا؟ آغا نے نہیں پڑھی آپ پڑھیں عبارت. بسم اللہ الرحمن الرحیم التصور والتصدیق اذا رسمت مثلثا تحدث في ذهنك صورة الله. تصور تصدیق کی ترجمہ بھی کرتے ہیں ساتھ میں. جب آپ ایک مثلث کو ترسیم کریں تو آپ کے ذہن میں ایک اس کی صورت پیدا ہوگی. یا علم کا بهذا المثلث یا آپ کا علم ہے اس مثلث ہی کہاں جا رہی ہے؟ یہ صورت کی طرف. احسنتم بارک اللہ احسنتم. ويسمى هذا العلم بالتصور ويسمى هذا العلم بالتصور نہیں هذا العلم بالتصور اس علم کو تصور کہا جاتا ہے. وهو تصور مجرد یہ تصور خالی یا مجرد ہے کہ لا يستتبع جزما واعتقادا کہ اس کے پیچھے کوئی اعتقاد اور جزم نہیں ہے. نہیں ہے یا نہیں لاتا؟ نہیں لاتا. اپنے پیچھے اعتقاد و جزم کو نہیں لاتا. وَإِذَا تَنَبَّهْتَ إِلَى زَوَايَا الْمُثَلَّثِ تَحْدُثُ لَهَا أَيْضًا صُورَةٌ فِي ذَهْنِكَ اور جب آپ متوجہ ہوں زوایا کی طرف زوایا مثلث کی طرف تو ایک اور صورت آپ کے ذہن میں پیدا ہوگی حاضر ہوگی. وَهِيَ أَيْضًا مِنَ التَّصَوُّرِ الْمُجَرَّدِ یہ بھی ایک تصور مجرد ہے. وَإِذَا رَسَمْتَ خَطًّا أُفُقِيًّا وَفَوْقَهُ خَطًّا عُمُودِيًّا مُقَاطِعًا لَهُ جب آپ ایک خط افقی ترسیم کر رہے ہو اور اس کے اوپر ایک خط عمودی جو اس سے قط کر رہی ہو اس سے یعنی ملا رہی ہو تو تحدث زاویتان قائمتان تو 2 زاویے قائمتان کی صورت آئے گی پیدا ہوگی. فتن تتش صورت الخطین و زاویتین فی ذہنی کا تو 2 خطوں کی صورتیں اور 2 زاویوں کی صورتیں آپ کے ذہن میں نقش منتقش ہوگی یا مطلب پیدا ہوگی. وہی من التصور المجرد ایضاً یہ بھی تصور خالی ہے ایضاً اسی طرح. وَإِذَا أَرَدْتَ أَن تُقَارِنَ بَيْنَ احسنتم بارک اللہ. آپ پڑھے غالی عباس آگے. وَإِذَا أَرَدْتَ أَن تُقَارِنَ بَيْنَ الْقَائِمَتَيْنِ وَمَجْمُوعَ زَوَايَا الْمُثَلَّثِ فَتَسْأَلُ فِي نَفْسِكَ هَلْ هُمَا مُتَسَاوِيَانِ اور جب آپ نے ارادہ کیا کہ مقایسہ کریں ان دونوں قائم جو اینگل بنے اور مجموعہ زوائے مثلث کا جو 3 اینگل ہیں فتسألوا فی نفسک فتسألوا سوال کریں گے اپنے نفس سے کہ حل ہما متساویان یعنی کیا یہ دونوں مساوی ہیں یعنی ان دونوں کا جمع. فتشکوا فی تساویہما پھر شک کریں گے کہ بھئی یہ آیا مساوی ہیں بھی یا نہیں. تحدثوا عندك صورة لنسبت التساوی بین تحدث عندك صورہ تو کون دیکھیں اگر ایک اسم آئے جس پر الف لام بھی نہ ہو مضاف بھی نہ ہو تو تنوین تو اس پر قطعاً آئے گی اگر غیر منصرفہ نہیں ہے غیر منصرف نہیں ہے. درست ہے غیر منصرف کہنے والے تھے صحیح ہے تو تنوین قطعی ہے. تو پھر جو ہے آپ کی جو ہے وہ نسل جو ہے وہ صورت نسبت کی پیدا ہوگی تو کہ تساوی ہے وہی ہم یا تصور ہاں ڈنڈی مار رہے ہیں ترجمے میں. یعنی وہ نسبت کی صورت آپ کے ذہن میں پیدا ہوگی نسبت تساوی کی نسبت تساوی کی صورت آپ کے ذہن میں پیدا ہوگی لیکن یہ بھی کیا ہے مجرد ہے یہ تصور مجرد ہے تصدیق نہیں ہوئی. اگر اس میں نسبت تساوی سے کیا وہ ہے نسبت تساوی وہ 2 زاویہ قائمہ اور مجموعہ زوایا مثلث آیا یہ دونوں برابر ہیں یہ جو ہم کہہ رہے ہیں آیا یہ دونوں برابر ہیں اس برابر ہونے کی ایک صورت آتی ہے نا اس برابر ہونے کی نسبت پر اس شک کی وجہ سے ہم وہ نہیں کر رہے
یعنی ایسے اردو میں ترجمہ ایسے کریں گے کہ شاید برابر ہے، ایسے اگر شک ہو تو آپ شاید کو لائیں گے اردو میں، اسی وجہ سے ہاں تصور میں چلے جائے. یہ بھی تصور میں چلا جائے گا. فَإِذَا بَرْهَنْتَ عَلَى تَصَاوِيهِمَا تَحْصُلُ. اچھا ٹھیک ہے، وقت ہمارا 20 منٹ گزر گئے تو کافی ہے، اگلے بات کی طرف آتے ہیں. خب تنبیہن، تنبیہ ویسے تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں یعنی متوجہ ہوں، خبردار ہوں، توجہ کرے، لیکن پرانی کتابوں میں جب تنبیہن کہتے تھے نا لفظ، اس سے مراد ہوتی تھی کہ ایک ایسا مطلب جو گزشتہ مباحث میں اشارتاً ذکر ہوا ہے لیکن اب اس کو صراحت سے بیان کرتے ہیں. تنبیہ کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے پرانی کتابوں میں کہ اگر تنبیہ وہاں پر کہتے ہیں کہ جہاں پر ایک مطلب کو ہم پہلے اشارتاً عبارتوں کے لابلا میں، عبارتوں کے درمیان، باتوں باتوں میں کر چکے ہیں، بیان کر چکے ہیں، لیکن اب اس مطلب کو فوکس کر کے، اس پر تمرکز کر کے اس کو صریح طریقے سے، واضح طریقے سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. درست ہے آگا؟ تنبیہ ان میں یہ مطلب ہے. یہ مطلب دوسری منطقی کتابوں میں ایک اشکال اور جواب کی شکل میں ہے. یہ مطلب دوسری منطقی کتابوں میں اشکال اور جواب کی شکل میں. آقا نے اس مطلب کو اشکال اور جواب کی صورت نہیں دی لیکن مطلب بیان کیا ہے. مطلب یہ ہے، دیکھیں میری طرف، یہ جو لفظ تصور ہے، لفظ تصور، ایک مرتبہ تصور علم کو کہتے ہیں، حضور و صورت شیء عند العقل یا فی ذہن، اس کو بھی کہتے ہیں تصور. آگا علم کی جو ایک قسم ہے، بیٹھے 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 مشکل نہ کر، شکریہ. علم کی جو ایک قسم ہے تصور، تصدیق کے مقابلے میں، اس کو بھی تصور کہتے ہیں. تو اب یہاں پر بعض لوگوں نے اشکال کیا. تقسیم کی بات آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. آغا تقسیم میں کبھی بھی تقسیم الشیء الی نفسہ و غیر ہی نہیں ہو سکتی. تقسیم میں تقسیم الشیء الی نفسہ و غیر ہی نہیں ہو سکتی. یعنی کیا؟ یعنی یہ، اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں. یہ اعتراض آپ سمجھیں تھوڑا سا، خوب یہ دور ہو جاتے ہیں تو وہ نہیں ہوتا، فائدہ نہیں رہتا. پھر دیکھیں تقسیم کے بعد میں آپ نے ایک نقطہ پڑھا ہے. مثلا جیسے آپ کلمے کو تقسیم کرتے ہیں، توجہ کیجئے گا آقا، آپ کہتے ہیں کہ کلمہ یا اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، ایسے تقسیم ہوتی ہے نا. اگر میں کہوں کلمہ تقسیم ہوتا ہے اسم، فعل، حرف اور کلمے کی طرف، یہ تقسیم درست ہوگی. میں کہوں کلمہ تقسیم ہوتا ہے اسم، فعل، حرف اور کلمے کی طرف، یہ تقسیم غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ تقسیم الشیء، تقسیم الشیء الی نفسہ و الی غیرہ. ایک شے کو خود اپنی طرف تقسیم کر رہے ہیں، کلمہ تقسیم ہو رہا ہے کدھر؟ اس کی ایک قسم کلمہ بنا رہا ہے، اور غیر کی طرف ہر فعل، اسم. یہ درست نہیں ہے. جب بھی آپ تقسیم کرتے ہیں، جو چیز تقسیم ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں آقا؟ مقسم. کیا کہتے ہیں؟ مقسم. اور جن کی طرف تقسیم ہوتا ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟
جی بابا آپ سے بعید ہے. ان کو کیا کہیں گے؟ کلمہ اسم فعل حرف. اسم فعل حرف کیا ہے؟ یا حسین ابن علی، یا حسین، یا حسین. اقسام، یا علی، یا علی. بابا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مقسم، اقسام. خوب ان کی آپس میں، ان کو آپس میں کیا کہیں گے؟ قسیم. احسنتم. اسم فعل حرف ان کا آپس میں رشتہ قسیم کا رشتہ ہے. کیا؟ قسیم. اور اسم فعل حرف کلمے کی نسبت سے کیا ہے؟ اقسام. اور کلمہ اسم فعل حرف کی نسبت سے کیا ہے؟ مقسم. درست ہے؟ یہ دیکھیں منطق میں گزشتہ میں پڑھ چکے آپ، دوبارہ بیان کرتا ہوں. جو چیز تقسیم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مقسم، اور ان وہ جو اسے اقسام نکلے ہیں جن کی طرف تقسیم ہوا ہے ان کو مقسم کی نسبت سے کہیں گے اقسام. آپس میں ان کو کہیں گے قسیم. اگر اسم اور فعل اور حرف آپس میں کیا ہوئے صحیح سجاد؟ اور صرف لکھا اور کلمہ ان کی نسبت سے کیا ہوگا؟ مقسم. اور یہ اسم فعل حرف کلمے کی نسبت سے کیا ہوں گے؟ اقسام. اچھا، تو تقسیم میں ایک قانون ہم نے پڑھا تھا کہ کبھی بھی ایک شے کو خود اپنی طرف اور اپنے غیر کی طرف تقسیم نہیں کر سکتے. آپ تقسیم میں نہیں کہہ سکتے کہ کلمہ اسم فعل حرف اور کلمہ ہے، یہ غلط ہے. مقسم کو قسم نہیں بنا سکتے اس کی. آپ آئے ایک مقسم جو کلمہ ہے اس کو خود اس کی قسم بنائے، غلط ہے. دیکھیے نا، یہ مطلب روشن ہوا. روشن ہوا مطلب تو اصل ہماری بات یہ اشکال ایسے ہے. بعض لوگوں نے اشکال کیا اگر یہ جو آپ کی تقسیم ہے نا تصور اور تصدیق کی، یہ تقسیم غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تصور علم کو بھی کہتے ہیں. گویا کہ آپ جو علم کو تقسیم کر رہے ہیں یہ تقسیم الشیء الی نفسہ وغیرہ ہی ہے، کیونکہ آپ تصور کو تقسیم کر رہے ہیں تصور اور تصدیق کی طرف نا. یہ تصور یعنی علم. یہ تو ایسے ہی ہو گیا نا، آپ کہیں کہ کلمہ تقسیم ہو رہا ہے اسم فعل حرف اور کلمے کی طرف. آپ یہاں پر کہہ رہے ہیں تصور تقسیم ہو رہا ہے تصور اور تصدیق کی طرف. خوب یہ تقسیم الشیء الی نفسہ وغیرہ ہی ہے. کیا ہے یہ؟ پس علم کو تقسیم کرنا تصور اور تصدیق کی طرف، اس پر اشکال ہے. اشکال کیا ہے کہ یہ تقسیم الشیء الی نفسہ وغیرہ ہی ہے. آگا جان بس اشکال کیا ہوا آگا سجاد؟ جو تقسیم الی نفسی وغیرہ نہیں ہو سکتی تو تصور کو اگر ہم تقسیم کریں تصور اور تصدیق میں تو یہ تقسیم الی نفسی وغیرہ ہوگا. ہاں، کیونکہ علم یعنی وہی تصور. روشن ہوا اشکال؟ عام طور پر منطقی کتابوں میں اس مطلب کو ایسے بیان کیا. جواب کو سمجھنے سے پہلے ایک نقطہ مطلب، بھلے مقدمہ ضروری ہے، دیکھیے مقدمے کے بغیر چارہ نہیں ہے. ایک شے کو 3 طریقوں سے آپ لحاظ کر سکتے ہیں. یہ میں نے گزشتہ منطق میں شاید آپ کو پڑھایا تھا. ایک شے کو 3 طریقوں سے لحاظ کر سکتے ہیں. درست ہے؟ آپ موسیٰ، آپ انشاءاللہ ہمارے پاس چائے پینے آئے، ٹھیک ہے؟ آگے یہی. اگر ایک مرتبہ میں کہتا ہوں کہ آپ آئیں لیکن دیکھیں اگر نصر اللہ کو ساتھ نہیں لانا، صحیح ہے. دوسری مرتبہ کہتا ہوں اگر آپ آئیں لیکن اگر علی عباس کو ساتھ لے کر آئیں. تیسری مرتبہ میں کہتا ہوں آپ کی مرضی، چاہے سید سجاد بھی آپ کے ساتھ آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، نہ آئے تو بھی مسئلہ نہیں. صحیح ہے؟ یہ مجھے یاد ہے، مثال بھی ہے یہی دی تھی میں نے. یہ ایک شے کے لیے 3 لحاظ ہیں. ایک لحاظ
لا بشرط ہے اور دوسرا لحاظ بشرط لا ہے، تیسرا لحاظ بشرط شے ہے. صحیح ہے؟ لا بشرط یعنی ایک شے کو آپ نے لحاظ کیا ہے اور کوئی شرط نہیں لگائی. آپ مصاب کی مرضی، آپ اکیلے آئے، کوئی دوست لے کر آئے، یہ ہو جائے گا لا بشرط. کوئی شرط نہیں ہے، آپ مطلق ہے، آزاد ہے، آپ کی مرضی ہے. دوسری مرتبہ ہم کہتے ہیں بشرط لا، شرط لگائی ہے لیکن ایک شے کے نہ ہونے کی. ایک بندے کو نہیں رہا. ہاں بشرط لا یعنی شرط ہے لیکن نہ ہونے کی. آپ آئے، فلاں بندہ آپ کے ساتھ نہ ہو، یہ ہو جائے گا بشرط لا. ایک مرتبہ آپ لحاظ کرتے ہیں بشرط شے. بشرط شے آپ ایک شے کو مد نظر رکھتے ہیں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کے ساتھ یہ ہو. اگر نماز لیکن شرط ہے کہ وضو کے ساتھ ہو. شرط شے. اگر نماز شرط ہے کہ اس کے اندر کہا نہ ہو. اگر نماز آزاد ہے، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو. بس لا بشرط چاہے گھر میں ہو چاہے مسجد میں ہو. بشرط لا نماز شرط یہ کہ نجس کپڑا نہ ہو. نماز شرط یہ کہ کہا نہ ہو. نماز شرط یہ کہ کعبۃ اللہ سے رخ پھرا ہوا نہ ہو. یہ بشرط لا ہو جائے گا. یہ سارے. اور نماز اس شرط کے ساتھ کہ وضو ہو بشرط شے. نماز اس شرط کے ساتھ کہ آپ کے کپڑے پاک ہوں. نماز اس شرط کے ساتھ کہ وقت داخل ہوا ہو. نماز اس شرط کے ساتھ کہ فلاں 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 جتنے آپ بڑھاتے جائیں. درست ہے؟ یہ ہو جائے گی بشرط شے. یہ تین لحاظ سمجھ میں آ گئے. تو آقا یہ تصور بھی اسی طریقے سے ہے. سوال کا جی قضیه اول لا به شرطه، یعنی هیچ شرطی توش نباشه. مگه قضیه‌ای داریم که توش شرطی نباشه قانونی؟ آزاد چھوڑ رہے ہیں آپ کو. جیسے مثلا میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، ایسے بہت ساری جگہوں پر ہے آزاد. مثلا انسان آزاد ہے، نماز کو گھر میں پڑھے، مسجد میں پڑھے، مدرسے میں پڑھے، آزاد ہے. اس کو کہیں گے لا بشرط. شرط نہیں لگا رہے نہ کسی شے کے ہونے کی نہ کسی شے کے نہ ہونے کی. اس کو آپ انشاءاللہ اصول میں پڑھیں گے. مطلق ہے، مطلق لا بشرط ہوتا ہے، کوئی شرط نہیں ہوتی اس میں. آزاد ہے، مرسل ہے، آزاد. لیکن اگر اس میں بھی شرائط تو ہوتی ہے نا کہ جگہ پاک ہو اور یہ ساری چیزیں. وہ علیحدہ چیز ہے لیکن صرف اس جہت سے، جگہ کی جہت سے کہتے ہیں. دوسری چیزوں کو چھوڑ کر صرف جگہ کی جہت سے، اس اعتبار سے آپ مطلق. یہاں پر جو اعتراض کر رہے تھے کہ بابا تقسیم الشیء الی نفسہ و غیر لازم آ رہے، ہم کہہ رہے ہیں غلط ہے، نہیں لازم آ رہے. کیونکہ جو مقسم تصور ہے نا وہ ہے لا بشرط. کیا ہے؟ تصور کو اگر لا بشرط دیکھا جائے تو وہ مقسم ہے. ابھی وضاحت کرتا ہوں کیسے. اور اگر تصور بشرط لا ہو تو قسم ہے. حتی تصدیق بھی تصور ہے لیکن بشرط شے. تینوں تصور ہے. اگر تصور جو مقسم کہلاتا ہے، جو علم کا مترادف ہے، وہ تصور ہے جو لا بشرط ہے. چاہے اس میں نسبت ہو نسبت نہ ہو، لا بشرط ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہر قسم کا تصور مطلق لا بشرط، چاہے مثلا سادہ تصور ہو یا حکم کے ساتھ ہو، مطلق. یہ ہو جائے گا مقسم. لیکن تصور بشرط لا، اس شرط کے ساتھ کہ اس تصور کے ساتھ حکم نہ ہو، خوب یہ ایک قسم بن جائے گی. جو تصور سادہ جو آپ کہہ رہے ہیں سادہ، درست ہے. اس شرط کے ساتھ کہ تصور کے ساتھ حکم نہ ہو، یہ قسم ہے. اور تصدیق بھی تصور ہے لیکن بشرط شے، اس شرط کے ساتھ کہ اس کے ساتھ حکم ہو. روشن ہو گیا مطلب؟ خالی وہ علم وہ لا بشرط ہے، آزاد ہے. اس میں چاہے نسبت ہو یا نہ ہو. جب آزاد لا بشرط آپ دیکھیں گے تو وہ علم کا مترادف ہوگا. لہذا تقسیم الشیء الی نفسہ و غیر لازم نہیں آتا. تنبیہ عبارت کو دیکھیں.
तंबीहुन, तवज्जो रखिएगा, इज़ा लाहज़त मा मज़ा, जो गुज़र चुका अगर आप उसका लिहाज करें, दुरुस्त है, लिहाज करें यानी आप उसको मद्देनज़र रखें दीजिए, यज़हरु लका, तो आपके लिए ज़ाहिर हो जाएगा, क्या ज़ाहिर हो जाएगा, अन्न तसव्वुर वल इदराक वल इल्म कुल्लहा अल्फाजुन लिमानन वाहिदिन, तसव्वुर, इदराक, इल्म, सारे के सारे अल्फाज हैं एक माना के लिए, इबारातुन शत्ता व हुस्नु का वाहिदु, अल्फाज मुख्तलिफ है, माना एक है, दुरुस्त है। तो बस तसव्वुर, इदराक, इल्म बकौल इनके एक ही माना रखते हैं, एक ही माना रखते हैं, यानी मुतरादिफ है। वो क्या एक माना है आगा, वह हुवा हुजूरो सोवरिल अशियाई इंदल अक्ल, वो ये है कि मुख्तलिफ अशिया की सूरतों का जहन में होना। ये मुख्तलिफ अशिया की सूरतें जो आपके जहन में, इनको तसव्वुर भी कह सकते हैं आगा, इनको इदराक भी कह सकते हैं आगा, इनको इल्म भी कह सकते हैं। फतस्दीको ऐज़न तसव्वुरुन, आगा तस्दीक भी तसव्वुर है, क्योंकि जो किस्म है वही मकसद होती है ना आगा, इस्म कलिमा है, फेल कलिमा है, हर्फ कलिमा है, लेकिन किस्म में एक ख़ास खुसूसियत को मद्देनज़र रखते हैं, दुरुस्त है, आसान तुम बारिक अल्लाह। इसी तरीके से तस्दीक भी तसव्वुर है, तसव्वुर कौन सा, ला बिशर्त, वो जो मकसम वाला तसव्वुर है, न कि तस्दीक जो कसीम वाला, इसका जो कसीम है वो तसव्वुर नहीं है, दुरुस्त है, तस्दीक तसव्वुर है लेकिन ला बिशर्त वाला, न कि बिशर्त ला वाला, रोशन हो मतलब। फतस्दीको ऐज़न तसव्वुरुन, अगर तस्दीक भी तसव्वुर है, वलाकिन्नहु तसव्वुरुन, लेकिन तसव्वुर बिशर्त शै है, लेकिन ऐसा तसव्वुर कि यस्ततबिउ अल हुक्म व कनाअतन नफ्स व तस्दीका, लेकिन ऐसा तसव्वुर है जो अपने पीछे हुक्म लेकर आता है, ऐसा नफ्स है कि जो नफ्स की कनाअत को लेकर आता है, नफ्स काने हो जाता है, भले हम इंजूरी है, हाँ यही है कनाअत नफ्स, यानी भले हम इंजूरी है, हाँ ऐसे ही है, नफ्स जो काने होता है, और तस्दीक नफ्स को लेकर आता है। दूसरे लफ्जों में तस्दीक तसव्वुर है लेकिन बिशर्ते, भले आगा बिशर्ते शै, व इन्नमा लिअज्ल तमयीज़ बैन तसव्वुरिल मुजर्रद, फरमाते हैं कि बाबा तस्दीक भी तसव्वुर और जो दूसरा तसव्वुर है वो भी तसव्वुर, अब इनको जुदा कैसे करें, दुरुस्त है, क्योंकि तस्दीक भी तसव्वुर है और दूसरा तसव्वुर भी तसव्वुर है, तो इन दोनों में जुदाई कैसे डालें, जो दोनों किस्में हैं, जो तसव्वुर और तस्दीक आपस में कसीम है ना, तसव्वुर बिशर्ते ला और तस्दीक दोनों तसव्वुर है, अब इन दोनों के दरमियान तमय्युज़ पैदा करने के लिए, जुदाई पैदा करने के लिए एक का नाम तस्दीक रखा, दूसरे का नाम तसव्वुर रखा। व इन्नमा लिअज्ल तमयीज़ बैन तसव्वुरिल मुजर्रद, फिर उस ब्रैकेट को 1 मिनट के लिए छोड़ें, व बैन तसव्वुरिल मुस्ततबिल, फरमाते हैं कि तसव्वुर मुजर्रद और वो तसव्वुर जो अपने पीछे हुक्म को लाता है यानी तस्दीक, इन दोनों तसव्वुरों में इम्तियाज डालने के लिए सुम्मियल अव्वलो तसव्वुरन, जो खाली तसव्वुर है उसको तसव्वुर कहा, लिअन्नहु तसव्वुरुन महज़ुन साज़जुन मुजर्रदुन, ये गलत लिखा हुआ है साज़जुन, क्योंकि ये तसव्वुर खालिस तसव्वुर है, सादा तसव्वुर है और खाली तसव्वुर है, इसको हमने कहा साज़ज, फारसी का लफ्ज़ सादा था उसको अरबी बना दिया, इसको कहते हैं तारीब। जैसे फारसी में अरबी लफ्ज़ आते हैं, इसी तरीके से कभी कभार अरबी दूसरी ज़बानों के लफ्ज़ों को भी खा जाती है, तो ऐसे सादा लफ्ज़ था, इसको बनाया साज़ज, दुरुस्त है, साज़ज यानी वही सादा,
درست ہے. یا مثلا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, آپ نے سنا بھی انموزج, شرح انموزج نام بھی سنا. اب یہ کیا ہے؟ انموزج وہی نمونہ ہے, فارسی کا نمونہ کو انموزج بنا, یہ تعریب کہلاتا ہے. درست ہے. ایک لفظ فارسی میں کہتے ہیں گزاف, اس کو عربی میں تعریب کیا جزاف. یہ تعریب ہے, یہ فارسی کو تعریب بنایا. جی ارے یہ اب نہیں ہے, آپ نے بنایا, عرب بنایا لجام مثلا. بھلے المؤمن ملجم, امیر المومنین کا فرمان ہے کہ مومن ملجم ہوتا ہے, اس کو لگام ہوتا ہے. ایسے تھوڑی کہ ہر جگہ پر منہ پھاڑ کر شروع ہو جائے. المؤمن ملجم, سبحان اللہ. خب لأنه تصور محض ساذج مجرد, اگر اس کو تصور کہتے ہیں اس لیے کہ یہ محض یعنی خالص تصور ہے, سادہ تصور ہے, خالی تصور ہے. فَيَسْتَحِقُّ اطلاق لفظ التصور علیہ مجردا من کل قید. درست ہے. آغا یہ مستحق ہوا اس بات کا کہ اس کو لفظ تصور کا نام دیا جائے, اس پر لفظ تصور کو رکھا جائے, حالانکہ اس میں کوئی اور قید بھی نہیں لگاتے, خالی تصور. درست ہے. وَسُمِّيَ ثَانِي تَصْدِيقًا, اور دوسرے تصور کو تصدیق کہا. کیوں؟ لِأَنَّهُ يَسْتَتْبِعُ الْحُكْمَ وَالتَّصْدِيقَ, اس لیے کہ وہ اپنے پیچھے حکم اور تصدیق کو لاتا ہے. کما قلنا, جیسے ہم نے گزشتہ درس میں کہا تھا. حالانکہ اس کو تصدیق کہا کیوں؟ تسمیتاً لشیء باسم لازم ہی, کیونکہ یہاں پر مجاز مرسل ہے اور ایک شے پر نام رکھا جا رہا ہے اس شے کے لازم کا. عبارت روشن ہوئی؟ اگر اوپر سے ایک مرتبہ پھر عبارت پڑھوں تو یوں پڑھوں گا, فالتصدیق ایضا تصور, اگر تصدیق بھی تصور ہے, ولکنہ تصور یستتبع الحکم, لیکن ایسا تصور ہے جو اپنے پیچھے حکم کو لاتا ہے, قناعت نفس کو لاتا ہے, تصدیق نفس کو لاتا ہے. وَإِنَّمَا لِأَجْلِ التَّمْيِيزِ بَيْنَ التَّصَوُّرِ الْمُجَرَّد, فرماتے ہیں کہ فقط تصور مجرد یعنی کیا, بریکٹ میں, اے غیر المستتبع للحکم, جو اپنے پیچھے حکم کو نہیں لے کر آتا. تصور مجرد یعنی یہ, تصور مجرد یعنی جس میں حکم نہیں ہوتا دیکھے, جو اپنے پیچھے حکم کو نہیں لاتا. فرماتے ہیں کہ اس تصور مجرد اور وہ تصور کے جو اپنے پیچھے حکم لے کر آتا ہے, ان دونوں میں جدائی ڈالنے کے لیے ایک تصور کو تصدیق کہا, دوسرے تصور کو تصور کہا. آگا کا مطلب سمجھ میں آیا کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں روشن ہوا نا بھائی. تصور کو تصور کیوں کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس لیے کہ یہ ایک مطلق تصور ہے, سادہ سا تصور ہے, اپنے پیچھے حکم کو نہیں لے کر آیا, لہذا اس کو تصور کا. اگر تصدیق بھی تو تصور ہے, اس کو آپ تصدیق کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اس لیے تاکہ اس کو دوسرے تصور سے جدا کر سکے. درست. یہ فارابی نے ایکسپلین کیا تھا. کون سا؟ یہ جو توجیہ ابھی مطلب ایکسپلینیشن دی ہے اس نے تقسیم کیا تھا, اما یہ توضیحات پھر آہستہ آہستہ بعد والے لوگوں نے. اس نے بھی تو کسی بیس پہ اس کو کیا ہوا ہے. بھلے اس نے دیکھا کہ تصور دو طرح کے, ایک ایسا تصور ہے کہ جس میں صدق اور کذب کی بات کی جا سکتی ہے, جس کے اندر حکم ہوتا ہے, اور ایک تصور ایسا ہے جس میں صدق و کذب اور حکم کی بات نہیں ہوتی, لہذا اس نے تقسیم کیا ایسے. علم کے مسائل, یہ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا یا نہیں کیا, یہ میں اکثر جگہوں پر مثال دیتا ہوں, ایک استاد بزرگوار کی مثال. کسی بھی علم کے مسائل جو ہوتے ہیں نا فٹ بال کی طرح ہوتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں؟ فٹ بال کی طرح ہوتے ہیں. اب فٹ بال کیا ہوتا ہے, جو مختلف کھلاڑی ہوتے ہیں, ایک کھلاڑی دوسرے کو پاس دے گا, دوسرا تیسرے کو, تیسرا چوتھے کو, یہ پاس دیتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ آخری بندہ آ کر گول مار دیتا ہے. تو جو آخری بندہ گول مار رہا ہے یہ صرف اس کا کمال نہیں ہے, یہ مختلف لوگوں نے جو پاس دیا اور اس تک لے کر آئے. علم کے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ
کسی نے ایک ہلکا سا احتمال دیا, دوسرے نے اس کو تھوڑا سا بڑھایا, تیسرے نے اور زیادہ توضیح دی, چوتھے نے آگے بڑھایا, پانچویں نے اور آگے بڑھایا, اور ایک بندہ ملا صدرہ جیسا پیدا ہو جاتا ہے اور گول مار دیتا ہے. علم ایسے ہوتا ہے, درست ہے. اما اذا قیل التصور المطلق, لیکن اگر جب تصور مطلق کہا جائے, فانما یعنی تصور مطلق یعنی تصور لا بشرط, تصور مطلق یعنی مقسم, فانما یراد به ما یسابق العلم والادراک. اگر جب تصور مطلق کہا جائے تو اس سے مراد وہ تصور ہوتا ہے جو علم اور ادراک کے مساوی ہے, درست ہے آگا. فَيَأُمُّ یعنی ای یشملو, یا امو یعنی ای یشملو شامل ہوگا, فَيَأُمُّ یعنی شامل ہوگا. کلت تصورین, یہ تصور مطلق یعنی جو لا بشرط دونوں تصوروں کو شامل ہے. کون سے کلت تصورین؟ آغا سید سجاد, یہ بعد والی عبارت پر اعراب کون سا پڑھوں, التصور المجرد یا التصور المجرد یا التصور المجردو, کیا پڑھوں؟ تصور المجرد. احسن تم, کیوں آپ کہیں ایک تو بتائیں پھر کیوں بھی بتائیں. خوب, کیوں آگا سب دوباری بتائیں. استاد بدل دے رہے ہیں کس سے؟ یہ کلت تصورین سے. احسن تم, بارک اللہ, احسن تم. اس سے وہ جائز ہے. لیکن یہاں پر بدل عدم تقدیر اولا من التقدیر. التصور المجرد والتصور المستتبع للحکم, اگر دونوں تصوروں کو شامل ہے یعنی کون سے تصور, ایک خالی تصور اور ایک وہ تصور جو اپنے پیچھے حکم کو لے کر آتا ہے. الحمدللہ, یہ مطلب تمام ہوا, الحمدللہ. اگر بعد والا مطلب بالکل آسان ہے اور یہ ہم پہلے آپ کو پڑھا چکے, لہذا اس کی عبارت تو پڑھیں گے ہی پڑھیں گے, صحیح ہے. بعد والا مطلب یہ ہے, توجہ کریں میری طرف. تصدیق کا عرض کیا تھا کہ فقط ایک مورد ہے, تصدیق کا فقط ایک مورد ہے, جملہ خبریہ کے اندر نسبت کا اذعان, یہ تصدیق کا مورد ہے. جملہ خبریہ یعنی کیا, یعنی مرکب تام خبری کہ جہاں پر اذعان ہو. کتنی قیدیں ہو گئی, مرکب تام خبری کہ جہاں پر اذعان ہو. 4 قیودات ہو گئی نا, 4 قیودات آ جائیں تو تصدیق کا مورد ہے. مرکب تام خبری کہ جہاں پر حکم ہو. اگر ان 4 قیدوں میں سے کوئی بھی قید نہ ہو تو تصور بنے گا. اصلاً مرکب نہ ہو, مفرد ہو, تصور کا مورد. اگر مرکب تو ہو لیکن تام نہ ہو بلکہ ناقص ہو, تصور. اگر مرکب بھی ہو, تام بھی ہو, خبر نہ ہو بلکہ انشاء ہو, تو بھی تصور. اگر مرکب بھی ہو, تام بھی ہو, خبر بھی ہو لیکن حکم نہ ہو بلکہ شک ہو, وہم ہو, تو بھی تصور. صحیح ہے, یہ مطلب ہے. بماذا یتعلق التصدیق والتصور, کیونکہ یہ مطلب پہلے بیان کر چکا ہوں لہذا عبارت کو پڑھ رہا ہوں. اگر کس شے کے ساتھ تصدیق اور تصور کا تعلق ہوتا ہے, درست ہے. فرماتے ہیں لیس للتصدیق الا مورد واحد کہ یتعلق بہ, تصدیق کے لیے نہیں ہے مگر ایک مورد کہ یتعلق بہ, کہ وہ تصدیق متعلق ہوتی ہے اس ایک مورد کے. روشن ہے مطلب ہوگا. وہ کون سا مورد ہے, وَهُوَ النِّسْبَةُ فِي الْجُمْلَةِ الْخَبَرِيَّةِ, یہ کیا ہے, جملہ خبریہ میں جو نسبت ہے. البتہ عند الحکم والاذعان بمطابقتها للواقع او عدم مطابقتها, لیکن یہ نسبت جو جملہ خبریہ میں ہے وہ اس وقت کہ جب آپ حکم کریں, اذعان کریں کہ یہ واقع کے مطابق ہے یا واقع کے مطابق نہیں ہے. لیکن وَأَمَّا التَّصَوُّرُ فَيَتَعَلَّقُ بِأَحَدِ أَرْبَعَةِ أُمُورٍ, تصور کا تعلق 4 میں سے کسی ایک سے ہوگا, جیسے میں نے بیان بھی کیا. پہلا مورد المفرد, ادھر کہا نا مرکب, مرکب نہ ہو یعنی مفرد ہو. حالا مفرد من اسمن و فعلن و حرفن,
اسم ہو یا فعل ہو یا حرف ہو. اگر فعل ان کے بعد کلمہ کیوں بریکٹ میں لگایا ہے؟ منطق میں کلمہ کہتے ہیں. احسنتم. منطق میں فعل کو کلمہ کہتے ہیں. حرف کے بعد بریکٹ میں ادات کیوں ذکر کیا ہے؟ منطق میں حرف کو ادات کہتے ہیں. احسنتم. دوسرا مورد النسبت فی الخبر. ایک کاش کے آغا تھوڑی ترتیب چینج کرتے, اس دوسری جگہ پر مرکب ناقص کو ذکر کرتے, کیونکہ اس ترتیب سے چل رہے ہیں نا آپ. مرکب تام خبری عند الحکم ہے نا, تو اس دوسری جگہ پر کیا لے کر آتے؟ مرکب ناقص. لیکن آگا چوتھا مورد لے کر آئے, اشکال ہی نہ دار. النسبت فی الخبر عند الشک فیہا. آگا خبر کی نسبت میں شک ہو, خبر میں جو نسبت ہے اس میں شک ہو, درست ہے. النسبت فی الخبر, جب خبر میں نسبت ہے, عند شک فیہا, جب آپ کو اس میں شک ہو. او توہمھا, یا شک نہ ہو بلکہ وہم ہو. وہم شک سے بھی بدتر ہے, 50% سے کمتر وہم کہلاتا ہے, 50% شک کہلاتا ہے. مساوی ہوگا تبھی تو شک ہوگا نا. شک متساوی طرفین ہے. آغا موسیٰ کو دل کہتا ہے کہ مختلف جگہوں پر جب ہم مجلسیں پڑھنے جاتے ہیں نا تو ان کو ساتھ لے کر جائیں. واہ واہ, بہت اچھی کرتے ہیں. ایسو لا تصدیق, بات دل سے لگتی ہے تبھی کہتے ہیں. خوب کیونکہ ان موارد میں تصدیق نہیں ہوتی, جیسے کا تصورنا لنسبت سکنا الی المریخ, جیسے ہمارا تصور اس نسبت کا. کون سی نسبت؟ کہ بابا آیا مریخ پر کوئی یعنی سکونت ہے یا نہیں ہے, کوئی رہتا ہے یا نہیں رہتا. مریخ ایک سیارہ, آپ کیا کہتے ہیں؟ مریخ کہتے ہیں. مارس کا ہے, ہمارا بھی میں مریخ کہتے ہیں. لنسبت سکنا الی المریخ, جو آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا المریخ مسکون, یہ جو نسبت دے رہے ہیں مریخ کی طرف کہ مریخ مسکون ہے, وہاں پر آبادی ہے. خوب آپ کو شک ہے شاید مریخ پر آبادی ہو, شاید کوئی بندہ اس سیارے پر رہتا ہو. آقا شاید شک ہے نا آپ کو, پتہ تو نہیں, پتہ ہے شک, پتہ ممکن ہو ممکن نہ ہو. یہ بھی تصور کا مورد ہوگا. النسبت فی الانشاء, اگر انشاء میں بھی جو نسبت ہے, اعلی انشاء من امر و نہی و تمن و استفہام. اگر انشاء کوئی بھی ہو, امر ہو, نہی ہو, تمنی ہو, استفہام ہو, ترجی ہو, عرض ہو, نمیدونم فلاں ہو, جو بھی ہو. الى آخر الامور الانشائیہ, جتنے امور انشائیہ ہیں یہ سارے کے سارے موارد کہ امور انشائیہ اور امور خبریہ میں بنیادی تفاوت یہ ہوتا ہے. آگا انشاءاللہ ہم آگے بحث بھی کریں گے. جملہ خبریہ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی شے کی حکایت کرتے, کوئی واقع ہوتا ہے اس کی حکایت کرتے. لیکن انشائیہ میں حکایت نہیں کرتے بلکہ کسی شے کو عالم اعتبار میں وجود دیتے. آگا پانی پلاؤ, ایک امر آپ کی گردن پر ڈال دیا, اگر یہ نہیں کرنا ایسے, درست ہے. حالا تفصیل انشاءاللہ انشاء کی سیاح تھی نہیں, تو وہ تمنی اور اس میں احساس کو ابراز کرتے, کسی شے کی حکایت نہیں کرتے. تفصیل انشاءاللہ آئے گی, چند دن رکے. الی آخر الامور الانشائیہ, امور انشائیہ جتنے بھی ہیں کہ امور انشائیہ میں کیا ہوتا ہے؟ التی لا واقع لہا وراء الکلام, اس کلام کے علاوہ اس کی کوئی واقعیت اور حقیقت نہیں ہوتی. یعنی کیا؟ یعنی جملہ انشائیہ کسی چیز سے حکایت نہیں کرتا جیسے جملہ خبریہ کرتا ہے. اما تفصیلش ہم جوری کی عرض کردم سیاتی فانتظر انی کنتو من المنتظرین یا انی معکم من المنتظرین. فلا مطابقت فیہا, پس جملہ انشائیہ میں جب کلام کے علاوہ کوئی اور حقیقت نہیں ہے تو مطابقت کا کوئی معنی نہیں ہوگا. اسی لیے کہتے ہیں کہ جملہ انشائیہ میں سچ اور جھوٹ کی نسبت نہیں دے سکتے آپ, کیونکہ کلام کے علاوہ کوئی اور حقیقت نہیں ہے تاکہ اس کی نسبت سے آپ کہیں مطابقت ہے یا مطابقت نہیں ہے. فلا مطابقت فیہا للواقع خارج الکلام, کلام کے علاوہ وہاں پر مطابقت کا کوئی معنی نہیں ہے. خب جب مطابقت نہیں ہے تو فلا تصدیق ولا اذعان ہے, تو نہ پھر تصدیق ہوگی نہ اذعان ہوگا. بابا تصدیق اور اذعان وہاں پر ہے جہاں پر ایک شے کو دوسری شے کی مطابقت کی آپ بات کریں, یہ اس طریقے سے ہے. ہاں واقع سے, ہاں آپ لوگ توجہ کر رہے ہیں, ہاں واقع آپ لوگ توجہ کر رہے ہیں, یہ ہوگی. لیکن میں کہوں کہ آقا مجھے پانی پلائیں,
خب اس کے علاوہ تو کوئی اور واقعیت نہیں ہے جس سے میں حکایت کروں تاکہ آپ کہیں کہ مطابقت ہے یا مطابقت نہیں ہے. خب جب مطابقت ہے یا مطابقت نہیں ہے تو وہاں پر تصدیق نہیں ہوگی. 2 منٹ سر میرے ساتھ رہیں کہ اس عبارت کو ختم ہی کر لیتے. مشکل نہ دارے. ہاں صحیح ہے. چوتھا مورد المرکب الناقص. چوتھا مورد کیا ہے؟ مرکب ناقص ہے. کل مضاف والمضاف الیہ غلام زید والشبیہ بالمضاف. آپ لوگ پڑھ چکے ہیں یا طالعا جبلان شبہ مضاف ہے جو شبہ مضاف کا مورد ہے. والموصول وصلت الذی قام. بھائی الذی قام کیا؟ یا مثلا صفت اور موصوف زید القائم. زید القائم موصوف صفت تصور کا مورد ہے. وَكُلِّ وَاحِدٍ مِّن طَرَفَيِ الْجُمْلَةِ الشَّرْطِيَّةِ. جملہ شرطیہ کے دونوں طرف میں سے ہر ایک فقط شرط فقط جزا یہ بھی تصور ہوگا. ان جاء زیدون تصور ہے. یا فقط تصدیق فاکرم ہو فقط تصدیق یہ بھی تصور ہے. دونوں کو ملائیں گے تو تصدیق بنے گی. فقط جملہ شرطیہ فقط جملہ جزائیہ تصور ہے. الی آخر المرکبات الناقصہ. خوب اور بھی جتنے مرکبات ناقصہ ہیں جو بھی آپ بناتے ہیں. اعلیٰ مرکبات ناقصہ میں احد عشرہ آ جاتا ہے, بالبکہ آ جاتا ہے, نمی دلم فلاں فلاں یہ جتنے بھی آ جاتے ہیں. درست ہے. یہ لوگ آپ ادبیات میں پڑھے ہیں نا. خوب یہ تصور کے موارد میں کہ التی لا یستتبع تصورها تصدیقا و اذعانا. ایسے مرکبات ناقصہ جن کا تصور اپنے پیچھے تصدیق اور اذعان کو لے کر نہیں آتا. ففی قولہ تعالی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر خدا کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہیں کر پاؤ گے. جملہ شرطیہ ہے. الشرط کیا ہے؟ تعدوا نعمت اللہ. حالا اگر لکھتے ان تعدوا تو اچھا تھا, ان کو بھی ڈالتے تو اچھا تھا. صحیح ہے. یہ فقط شرط معلوم تصوری ہو. فقط شرط کو دیکھے معلوم تصوری ہے. والجزا لا تحصوها معلوم تصوری ایضا. فقط جزا وہ بھی معلوم تصوری ہے. وانما کان معلومین تصوریین. اگر فقط شرط اور فقط جزا کو ہم معلوم تصوری کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لانہما وقعا کذالک جزاء و شرطا فی الجملۃ الشرطیہ. کیونکہ یہ اسی طریقے سے جملہ شرطیہ میں فقط شرط یا فقط جزا واقع ہوئے. اگر فقط شرط ہو تو بھی بات مکمل نہیں ہوتی, فقط جزا ہو تو بھی بات مکمل نہیں ہوتی. لہذا یہ معلوم تصوری ہیں. وَإِلَّا اگر ان کو آپ شرط نہ دیکھیں فقط ایک خالی جملہ دیکھیں تعدوا نعمت اللہ شرط کے عنوان سے نا فقط ایک جملے کے عنوان سے یہ تصور ہوگا تصدیق ہوگا. مثلا میں کہہ رہا ہوں ان جاءک زیدن. اگر میں ان کو ہٹا دوں فقط کہوں جاءک زیدن تصدیق کا تصور ہے. تصدیق کا ہے. تعدوا تصور ہوگا نا فعل امر انشاء. تعدوا بے شماری کیا نہ پھر یہ ان کی وجہ سے اس کا نون گر گیا ہے. تعدون پڑھیں گے. ہاں یہ ہے بھی ایسے نا امر نہیں ہے. ففی انفسہما اگر ان کو بذات خود دیکھا جائے لولاہا کل منہما معلوم تصدیقیون. اگر یہ شرط نہ ہوتا ففی انفسہما یعنی بذات خود شرط کے علاوہ جزا کے علاوہ اگر شرط نہ ہوتا اور خود آپ ان کو بذات خود دیکھتے تو ان میں سے ہر ایک معلوم تصدیقی ہے کیونکہ اپنی جگہ پر ایک جملہ ہے. وَقَوْلُهُ نعمت اللہ معلوم تصوری. فقط نعمت اللہ معلوم تصدیقی ہے کیونکہ مضاف اور مضاف الیہ ہے. وَمَجْمُوعُ الْجُمْلَةِ معلوم تصدیقی. اور پورا جملہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها پورا جملہ معلوم ہے تصدیقی ہے. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین. صلی علی محمد وآل محمد. یا حسین ابن علی یا صبر